السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ امپیونٹی فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ 2 نومبر کو یہ عالمی دن منایا جاتا ہے، اور آج پاکستان کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پر فیصلہ کیا ہے کہ یہ دن اب ہمیشہ سے ارشد شریف کے نام، شہید ارشد شریف کے نام سے منایا جائے گا۔ اور آج جتنی بھی ریلیز نکلی پورے پاکستان میں، پریس کلبز میں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، وہاں پہ سب نے ارشد شریف کے بینرز بھی اٹھائے رکھے ہوئے تھے، اور یہ اس دن کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے کہ جو مظالم ہوتے ہیں، صحافیوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اس دن کو اب ارشد شریف کے نام سے یاد کیا جائے گا ہمیشہ۔ ناظرین، شہید ارشد شریف کی والدہ نے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو آج ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، گزارش یہ کی ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، کیونکہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ یہ وعدہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں ان کی زیر صدارت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، لیکن حکومت نے ایک ریٹائرڈ آنریبل جسٹس عبدالشکور پراچا صاحب کی زیر صدارت جو ہے کمیشن بنایا، جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جی اس خط میں انہوں نے پھر اس خط کا بھی حوالہ دیا جو 12 جولائی کو شہید ارشد شریف نے آنریبل چیف جسٹس کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کے خلاف بیجا کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو اس پہ وہ ایکشن لیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے صدر کو بھی یہ خط لکھ دیا تھا اسی حوالے سے۔ لیکن کیا کہیں کہ کسی کو اب لگتا یہ ہے کہ جو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے وہ جان دے کر ثابت کرنا ہوتا ہے، کہ اب شہید ارشد شریف شہید ہو گئے، ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن جو وہ باتیں کہہ گئے تھے، جو وہ خط لکھ گئے تھے، وہی اسی طرح ہوا۔ آخری لائن جو ارشد شریف مرحوم شہید ارشد شریف کی والدہ نے جو خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایز مدر آف شہید ارشد شریف I ask your honor to save the assassination of my son from becoming a case of dishonesty and political hypocrisy. As a Chief Justice of Pakistan, I request you to take notice of the brutal murder and set up a judicial commission consisting of senior judges of the Supreme Court of Pakistan to determine the real motive and identify criminals behind this heinous crime. اور جو آخری لائن ہے انہوں نے کہا ہے کہ this is my first and last letter requesting for justice in accordance with law. اور انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے خاندان کو سوائے انصاف کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور سیاسی صورتحال ہمارے سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے لانگ مارچ چل رہا ہے، آج گکھڑ منڈی تک آ چکے ہوئے ہیں، گجرانوالہ سے آگے ہے عمران خان صاحب، اسی قسم کی دھواں دھار تقریریں وہ کر رہے ہیں۔ اور آج حکومت کی بھی طرف سے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنسز ہوئیں، اور انہوں نے بھی جو ہے باتیں کی۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی ہم نے سنا ایک نجی ٹی وی میں باتیں کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بس میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کو پتہ جائے گا لگ، یہ اسلام آباد آئے تو صحیح، تو میرے ٹھائے، انہوں نے پنجابی میں کہا عمران خان میرے ٹھائے چڑھ گیا تو میں اس کے ساتھ وہ کروں گا، اس کو پتہ جائے گا لگ، مچ جیل میں مرچی وارڈ میں رکھوں گا۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی۔ اور پھر اسد عمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر الیکشن کے حوالے سے مانتے ہیں تو اس کے حوالے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں ہم بار بار تاریخ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم ان کو تھکا کر ماریں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ابھی اعتزاز آپ، سینئر قانوندان، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ایم پی ہیں کے پی اسمبلی میں۔ بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ ندیم قریشی صاحب ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، ابھی جوائن کریں گے۔
تو اگر اجازت دیں اختیار ولی صاحب تو میں ذرا اعتزاز احسن صاحب سے، کیونکہ ان سے بہت مختصر ٹائم میں نے مانگا تھا، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اعتزاز احسن صاحب، والدہ کا خط آنریبل چیف جسٹس کو، ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے؟ آپ ایز اے سینئر قانون دان، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن آف سٹنگ ججز آف سپریم کورٹ، دیکھیں اگر انٹرٹین کرنے کے لائق ہو تو والدہ کا بڑا موزوں خط ہے۔ والدہ سب سے موزوں شخصیت ہے جن کی پٹیشن ایسے معاملے میں انٹرٹین ہونی چاہیے۔ ہمارا سپریم کورٹ تو گمنام تقریباً بعد میں انہوں نے رول بنا دیا کہ گمنام کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، پر گمنام خطوں پہ بھی اور اخباری کالم سے بھی نوٹس لیتا رہا ہے، اور اخباری کالم سے تو شاید اب بھی عمر بندیال صاحب کے عہد میں نہ ہوا ہو، اور گزشتہ قریب جو چیف جسٹسز تھے ماضی قریب میں، ان کے دوران خطوں پہ اور اس طرح کے نوٹس ہوتے رہے۔ اور والدہ کا تو بہت اہم پوزیشن ہے، والدہ تو سب سے زیادہ سوگوار ہے، اور اس میں تو وہ سوائے یہ کہ جو وہ فرما رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا پینل ہو، یہ شاید ممکن ہو سکے یا نہ کہ کتنے ججز اس پہ بیٹھ سکیں، پر یہ ضرور ہے کہ اس کا احاطہ اس انکوائری کا بڑا وسیع بھی کیا جا سکتا ہے۔ پر ارشد شریف شہید کے بارے میں تو تقریباً ساری قوم متفق ہوگی کہ اس بارے میں اس کے معاملے میں جو صحیح حقیقت ہے، جو حقائق ہے، وہ سب کے ساری قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ کس کا موٹو تھا، کس کی نعت تھی، کس کو فائدہ پہنچتا تھا اس کی موت سے، کس کو کوئی اس سے تکلیف ہو یا وہ پہنچی تھی، ہوئی تھی، یا کس کے اتنے لمبے ہاتھ ہو سکتے تھے کہ وہ کم از کم 3 انٹرنیشنل جورسڈکشن سے گزر کے اس تک پہنچ سکتا تھا۔ صحیح۔ اور یہ اس قسم کی باتیں اور بہت ساری کہ یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کو ہونا چاہیے، پبلک ہونا چاہیے، کیونکہ پوسٹ مارٹم سے وہ پتہ لگے گا کہ جو 2-3 کینیا کے اخبار رکھ کے اپنے سامنے 3-4 ورژنز جو آئے ہیں ارشد سے شریف پر فائرنگ کے، ان میں سے کون سا قریب تر ہے پوسٹ مارٹم کے، کیونکہ لاش جھوٹ نہیں بولتی، لاش اور اس کو لگی ہوئی گولی جھوٹ نہیں بولتی، باقی سب۔ اب پہلے پولیس نے کہا، پولیس نے تسلیم تو کر لیا کینین پولیس نے کہ ہم نے مارا ہے، بالکل۔ اب انہوں نے چوئی صاحب 2 چیزیں ذرا مجھے، اگر 12 جولائی 2022 کو ارشد شریف آنریبل چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں، اس پہ بھی ذرا بتا دیں کہ مطلب کیا کون سی چیز مانے ہو سکتی تھی کہ جس پہ مطلب اس وقت انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دوسرا، اگر والدہ کہہ رہی ہیں کہ، اور ہم نے خود بھی سنا آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ سٹنگ جج ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ریٹائرڈ لگا کے تو اس میں میلافائڈ ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں ایکسپلین کر دیں گے؟ میں ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں کہوں گا ایک جملے میں کیا کہ میں جس جو بات کر رہا تھا وہ زیادہ اہم ہے، میں یہ تو کہہ دوں کہ والدہ کو بالکل اہمیت ملنی چاہیے، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے دکھ کو، اور دوسرا یہ کہ بندیال صاحب اگر نہیں لیا انہوں نے اس وقت نوٹس ارشد شریف کا، تو شاید وہ بہت سارے خط آتے ہیں، پٹیشنز آتی ہیں، مجھے اس سے خطرہ ہے، مجھے شوہر سے خطرہ ہے، مجھے پتہ نہیں، تو اس لیے وہ شاید اس طرح مور نہ لیتے ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، پر جو میں چیز کہہ رہا ہوں، جو اہم چیز ہے جو آپ کے اصرار کرنے کی ہے کہ ایک ڈاکومنٹ پاکستان میں بنا ہے تھرو اے پینل آف ڈاکٹر، وہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے،
وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. اس سے باقی ڈاکٹرز بھی رائے دے سکیں گے, اس سے بہت کچھ پتہ لگے گا. دیکھیں پہلا ایک چیز تو ہوگی کہ کینین پولیس نے مان لیا, تسلیم کر لیا کہ ہم نے مارا ہے. یہ تو اب انہوں نے تسلیم کیا کہ غلطی سے مارا ہے یا منصوبے سے مارا ہے, ہماری گولیوں سے مارا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گولیاں اگر اس کی باڈی سے کوئی نکلی ہیں تو کیا کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس سے پہلے کہ نہیں, اس کی سٹچنگ ہوئی ہے, اس میں سے گولیاں برآمد ہوئی ہیں, گولیاں ساتھ آئی ہیں کہ نہیں آئی, جو انہوں نے مٹیریل دیا کینیا والوں نے. پھر وہ دوسرا انہوں نے کہا ایک یہ کار بتاتی ہے چاروں طرف سے گولیاں لگی ہیں. اگر چاروں طرف سے گولیاں لگی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمبوش تھا. ایمبوش کا مطلب تھا پلان تھا. تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں. پھر اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا ٹیلی فون وہ بھی کینین پولیس کو دینا چاہیے, ہینڈ اوور کرنا چاہیے ٹو پاکستانی انویسٹیگیٹر. اینڈ پاکستانی انویسٹیگیٹر شوڈ آلسو بھی انسپائر کانفیڈینس ان دا فیملی. ان کی والدہ, ان کے دیگر, ان کی بیوی بیگم, ان کا کانفیڈینس ہونا چاہیے ان میں, اس پینل میں جو انویسٹیگیٹ کرے. تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, فورینسکس کی رپورٹ, کار کو گولیاں لگنے کی رپورٹ اور کار کی صورتحال اور حالت کی رپورٹ, یہ رپورٹ سب پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے پاکستان میں. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ سر. تو رائٹ سر, وہ ایک کوئکلی سر اگر میلا فائیڈی پہ کہ جو ان کی والدہ نے کہا ہے کہ کیوں نہیں پھر سر پرائم منسٹر کیوں نہیں بنا کے گئے سر؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, پر یہ مطلب جب خود کمٹ کیا انہوں نے کہ سٹنگ جج ہوں گے, اس کے بعد پھر ریٹائرڈ جج کو بنا دیا. مطلب آئی ہیو نو مطلب میں ان کے اندر مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے جج نہیں ہوں گے, اچھے کمیشن نہیں چلائیں گے, لیکن بٹ سٹل والدہ کی تسلی تو نہیں ہوئی. نہیں, یہ اگر انہوں نے ایشورنس دی تھی وزیر اعظم نے کہ سٹنگ جج ہوں گے سر تو پھر ہی شوڈ ہیو اپوائنٹڈ. رائٹ, اچھا چل ویری رائٹ. سر چھوٹا سا سر کوئکلی اگر تھوڑا سا سیاسی منظرنامے کے اوپر, کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے ایک دو باتیں کی. انہوں نے کہا کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو, جب ان سے پوچھا ایک نجی ٹی وی کے, تو انہوں نے کہا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. پھر جو ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کوئی پیغام آ رہا ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو وہ پھر انہوں نے بڑی کر کے تو انہوں نے کہا صدر علوی کر رہا ہے. سر کیا لگ کیا رہا ہے سر, وہ چل پڑے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں میں ایسا سرپرائز دوں گا کہ یہ یاد رکھیں گے. 2-3 ہزار لوگ ہیں, وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک جمع غفیر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان کی جو موومنٹس ہیں اور اس کی برائے مہربانی انتظار فرمائیں. چوئی صاحب, اعتزاز احسن صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں اعتزاز احسن صاحب کی کال آ رہی ہے, ذرا دیکھیں اگر مل جائیں تو میں دوسری طرف چلتا ہوں. اختیار ولی خان صاحب, معذرت سے ایک تو آپ کو ٹائم جو ہے وہ ذرا ویٹ کرنا پڑ گیا. یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کی, اور پھر کہ جی سرپرائز بھی دیں گے, وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. جو کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے وہ تو ایک سائزبل لوگ ہیں اور لوکل ہر جگہ سے لوگ نکل رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب اور حکومتی لوگ کہتے ہیں یہی 2-4 ہزار لوگ ہیں اب دیکھ تو, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ صوبائی 2 حکومتیں کے پی اور پنجاب یہ فیڈریشن پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب. تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. ایسا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان بالکل ٹھیک ہے. 2-4 ہزار ہی لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر 2-4 ہزار نہیں ہے تو 4.5 ہوں گے, 5, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا لاہور کی آبادی جو ہے وہ 40-50 ہزار کی, یا گجرانوالہ کی آبادی جو ہے وہ کوئی 30-40 ہزار کی ہے؟ اس طرح نہیں ہے. یہ تو کروڑوں کی آبادی کے شہر ہیں. وہاں سے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یہ آپ نے جو مارچ میں دیکھے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کرائے کے لائے ہوئے لوگ ہیں. کسی چوک میں آپ گجرانوالہ جائیں, آپ لاہور میں اگر جاتے, کاموکی میں جاتے, تو آپ کو کوئی مزدور نہیں ملتا. سارے مزدوروں کو یہ پیسے دیہاڑی دے کے یہ لاتے ہیں, اس میں کھڑا کرتے ہیں, اپنے مارچ میں گھسیٹتے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ اب عمران خان کے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں بقول آپ کے یا ان کے، اگر میں یہ بات کو درست تسلیم کر لوں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا اوور سائز کوئی کراؤڈ ہے یا بہت زیادہ لوگ ہیں، تو واٹ از اسٹاپنگ ہم؟ کون سی چیز ان کو روک رہی ہے؟ آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ان کو روک نہیں رہا. پنجاب میں ان کی حکومت ہے، پورے کونسلر، ناظم، ایم پی ایز، ایم این ایز، وزیر، مشیر، ساری مشینری پرویز الہی کی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈپٹی اسپیکر کو اٹھا کے اریسٹ کیا جاتا ہے فار دا پرپز ٹو کریٹ کہ یہاں پہ لوگوں کو میک فیل کراؤ کہ یہاں پہ ہماری حکومت ہے. تو ایک کھلا آپ کو گراؤنڈ ملا ہے موٹر وے کی طرح، جتنی آپ کی گاڑی میں سپیڈ ہے آپ لگائیں، پہنچے اسلام آباد. آپ نے کیا کرنا ہے؟ انفیکٹ عمران خان جو ہے وہ، مجھے ذرا ایک منٹ ذرا بولنے دیں سر، بیکاز آئی ویٹڈ فار اے ویری لانگ. سر یہ آپ دیکھیں کہ جو عمران خان ہے ان کے مطالبات کیا ہیں. ان کے پاس آخری کارڈ تھا اپنا، جتنے کارڈ اس کے تھے 52 پتے وہ کھیل چکا ہے. آخری پتا اس نے کھیلنا تھا لانگ مارچ کا، وہ بھی کھیل گیا. اب اس میں ان کے پلے رہ کیا گیا ہے؟ وہ کہتے کیا ہیں؟ آج تو ان سے وہ ساری بات غلط ہو گئی ہے. ان کا مطالبہ کیا ہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف لگاؤ، میری مرضی کا کیئر ٹیکر سسٹم بناؤ، میری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگاؤ. اور پھر اگر یہ ساری باتیں، اول تو کوئی مانتا نہیں ہے، یہ ہو جائے تو میری مرضی کیا ہے، میری مرضی کے انتخابی نتائج مجھے لا کے دو. کون اس طرح کرے گا؟ ہم تو اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہی نہیں ہیں، بیکاز وی ڈونٹ کنسیڈر ہم ایز اے پولیٹیکل فورس. عمران خان تو پولیٹیکل فورس ہے ہی نہیں، وہ تو ایک پولیٹیکل ٹیررسٹ ہے. میں اس آپ کی ٹی وی چینل کے ذریعے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، عمران خان یا ان کی پارٹی کا کوئی ذمہ دار بندہ اگر سن رہا ہے، ہم اسلام آباد کے کسی میونسپلٹی کے انسپیکٹر کو بھی آپ کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے جب تک آپ قانون کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو آپ تسلیم نہیں کریں گے، جب آپ بدماشی نہیں چھوڑیں گے، جب آپ یہ ڈکٹیشن دینا جب تک آپ نے چھوڑا نہیں، آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا. اور اب آپ کی کوئی نہیں چلے گی، کوئی نہ سننے والا ہے اور نہ آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گا. کیونکہ آپ کو مذاکرات کی جتنی پیشکشیں ہم نے کی تھی، آپ کیا بولتے تھے کہ میں تو چوروں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوں، میں تو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، میں تو ان کے ساتھ بات نہیں کرتا. ہم تو وہی لوگ ہیں. آج ترلے کیوں کر رہے ہو؟ کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس کو استعمال کر رہے ہو، کبھی مشترکہ دوستوں کو استعمال کر رہے ہو. تو آؤ آپ اسلام آباد پہنچو. پہلے آپ نے 126 دن کا کیا تھا، اس بار آپ 526 دن کا دھرنا کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں کتنا زور ہے اور آپ کیا کر سکتے ہو. بیٹھ کے ادھر کیا کرو گے؟ اور آپ بندوقیں اٹھا کے لاؤ گے؟ آپ نے کس پہ گولی چلانی ہے؟ آپ نے پولیس والوں پہ گولی چلانی ہے، آپ نے رینجرز پہ چلانی ہے، فوج پہ گولی چلانی ہے. وہاں کون ہے؟ کس کو آپ مار رہے اختیار ولی خان صاحب، ہم نے تو اعلان وہاں پہ ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ پولیس فورسز جتنی بھی ہوں گی جو فرنٹ لائن پہ ہوں گی، ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں ہوگا، ان کے پاس پسٹل نہیں ہے، ان کے پاس بندوق نہیں ہے، ان کے پاس گولی نہیں ہے، بلٹ نہیں ہے. تو آپ نہتے لوگوں پہ گولی چلاؤ گے تو ان کے پاس جھنڈا ہوگا. کس طرح اریسٹ کریں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یہ ان کو پتہ جائے گا لگ، اور وہ جو میرے ٹائے چڑھ گیا تو وہ کس طرح چڑھیں گے؟ اریسٹ کیسے کریں گے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں مچ جیل میں مرچی وارڈ میں رکھوں گا ان کو. مطلب اتنی سخت لینگویج رکھیں گے نا. یہ مرچی جیل جو تھی تو یہ کیا صرف ہمارے لیے بنی تھی؟ عمران تو آرٹیکل 6 کا مجرم ہے، عمران تو فارن فنڈنگ کا نااہل ہے، عمران تو گھڑی چور ہے، توشہ خانہ چور ہے. کلاشن کوف اس نے چرائی، گھڑی اس نے چرائی، گلدان اس نے چرایا، میز پوش اس نے چرایا، پیپر ویٹ اس نے چرایا. اس میں کون سی چیز ہے جو نہیں چوری؟ یہ تو بڑی سے بڑی لے کے آج کل آپ نے ویسے دیکھا ہے، پہلے یہ بڑے مزے سے کہتا تھا کہ یہ چور، وہ چور، فلاں چور، یہ بھی چور، سارے چور. آج کل اس کے منہ سے نکلتا نہیں یہ لفظ چور. آج میں سن رہا تھا ایک چھوٹا سا کلپ کئی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، کہتا ہے یہ جو چھوٹے موٹے یہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں، گھڑی چورا لی، موبائل چورا لیا، اس کو چور کہتے ہیں. جو بڑے مال ہتھیاتے ہیں ان کو کرپٹ کہتے ہیں، وہ کرپشن ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ خود سرٹیفائیڈ چور ہے. آج بھی انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کا تو مطلب انہوں نے باقاعدہ نام لے کر اور انہوں نے کہا کہ قاتل سن لو رانا ثناء اللہ، کہ ہم آئیں گے اور وہاں اسلام آباد میں جو پولیس ہے وہ بھی ہمارے جلسے میں شامل ہو جائے گی. ندیم قریشی صاحب، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کرانے کا معنی تو مذاکرات ہو سکتے ہیں،
وزیر داخلہ کی آپ کو بات سنا دی. کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ اس پر بھی غور ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی ہے, وہ ذرا چھوٹی سی, وہ ذرا سن لیں جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا, تو اس کے بعد پھر اس پر ذرا کمنٹ کر ندیم قریشی صاحب. نے اسلام آباد کے ارد گرد جو مسلح پلاننگ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے, علی امین گنڈا پور جیسے چھوٹے موٹے گروپ پالے ہوئے ہیں, ہم تمہیں سرپرائز دیں گے. اس دن سرپرائز حکومت دے گی. ایسا بندہ بنائیں گے تمہیں, ایسا بندہ بنا کے اس جگہ پہنچائیں گے جس جگہ تمہیں آج سے 15 سال پہلے جس جگہ ہونا چاہیے تھا. جی ندیم قریشی صاحب, معذرت سے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک کے بعد آپ اس پر ذرا کمنٹ کر دیجئے گا. کوئک بریک سر. جی ویلکم بیک. ندیم قریشی صاحب, عمران خان, وہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان یہ جو تم نے چھوٹے بڑے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور مسلح پلاننگ کی ہوئی ہے, ہم تمہیں اسلام آباد میں سرپرائز دیں گے اور وہاں جیل میں پہنچائیں گے جہاں 15 سال پہلے آپ کو ہونا چاہیے تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پاکستان کی عوام نے اس طرح کے بلند و بانگ دعوے, اس طرح کی دھمکیاں, اس طرح کا بدماشانہ اور تکبر سے بھرا ہوا لہجہ ہمیشہ سنا ہے. جب کبھی اس ملک میں محمد خان جونیجو کی حکومت ہوا کرتی تھی, اور اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو, اس کے بعد پھر میر ظفر اللہ جمالی, شوکت عزیز, یوسف رضا گیلانی, یہ تمام لوگ ان کے اپوننٹ جب ہوا کرتے تھے, یہ اسی طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا کرتے تھے. اور پھر قوم نے دیکھا کہ ہر بار یہ کس طرح سے دم دبا کے یہاں سے بھاگے. اور میں ولی خان صاحب سن رہا تھا, اختیار ولی خان صاحب کی, انہوں نے کہا جی ہم میونسپل سروسز کے اپنا میونسپل کمیٹی کے کسی سپروائزر کو بھی الاؤ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا. میں ان کو ایک عرض کر دوں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی وہ جماعت ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کے, ہر جگہ کے, ہر گلی کوچے کے لوگ اس کا حصہ ہیں. ہم تو کسی میونسپل سروسز کے میونسپل کمیٹی کے سپروائزر کو اس لیے معتبر سمجھتے ہیں, وہ کم از کم اپنے گھر اپنے بچوں کو 1 مہینہ محنت کر کے حلال کھلاتا ہے. یہ جو پاکستان کو لوٹنے والے ڈاکو ہیں, جن کو میں نے نہیں کہا, نہ ضمیر حیدر صاحب آپ نے کہا, نہ کسی اور نے کہا, نہ عمران خان نے کہا, سیسیلین مافیا, انڈر ورلڈ کے ڈان, گاڈ فادر, پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے جو جھومر ان کے ماتھے پہ سجایا ہے, یہ قبرستان تک پیچھے نہیں چھوڑے گا. تاریخ سے آپ فیصلے بدلوا سکتے ہیں, لیکن تاریخ کے صفحات پر لکھے ہوئے تحریر کو آپ کبھی نہیں مٹا سکتے. آج ایون فیلڈ کے باہر جس طرح پاکستانی اوورسیز کھڑے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں میں نے ایک لفظ بھی سخت استعمال نہیں کر رہا تھا, لیکن جب میں ان لوگوں کو جو بزرگ بھی ہوں, جن کے سر میں سفید بال بھی ہوں, ان کا مجھے احترام بھی ملوث خاطر رکھنا پڑتا ہے, جب میں ان کو دیکھتا ہوں اس طرح آگ بگولا, تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ جب بھی چراغ کی لو بجھنے والی ہوتی ہے تو اس کا شعلہ بڑھ جاتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جی سرپرائز دیں گے, قوم ان کو روز سرپرائز دے رہی ہے. قوم نے ان کو 17 جولائی کو سرپرائز دیا ووٹوں کے ذریعے. ان کی دونوں جگہوں پر حکومت تھی, مرکز میں بھی پنجاب میں بھی, ان کو اڑا کے رکھ دیا 13 جماعتوں کو. قوم نے ان کو سرپرائز دیا 16 اکتوبر کو, لوگوں نے ایک اشتہار کو ووٹ دیے, لوگوں نے عمران خان کی تصویر کو ووٹ دیے, ان کو ریجیکٹ کر دیا. قوم نے ان کو پرسنل سرپرائز دیا قرن میں NA45 میں, جہاں انہوں نے بھرپور کمپین کی. یہ جتنے لوگ آج پاکستان کے اقتدار کے سنگھاسن پہ براجمان ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نوجوان کو یہ بتایا کہ سامنے والا مسٹر 10% ہے, یہ مسٹر ایفرڈرین ہے, اس کا نام راجا رینٹل ہے, اس کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے. یہ علی بابا 40 چور ہیں, یہ سرے محل کے ڈاکو ہیں, انہوں نے شوگر مافیاز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے ڈانز ہیں. لیکن حیرانی کی بات ہے, لوگ جھوٹ بولتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یار ہم 40 سال جس چیز کا پرچار کرتے رہے ہیں, جب ہم اس کے خلاف بات کریں گے, اس سے بالکل ہٹ کر بات کریں گے, لوگ ہم پر ہنسیں گے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک المیہ ہے. لیکن آج کیمرے کی آنکھ, سوشل میڈیا, ہر چیز اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہے. جب ایک شخص کہا کرتا تھا مائک گرا کر پڑے جذباتی انداز میں شہنشاہ اور جذبات بن کے, میں ملکہ جذبات اس لیے نہیں کروں گا, ملکہ جذبات ان کی دوسری پارٹی میں ایک صاحب موجود ہے, تو وہ کہا کرتا تھا میں لاڑکانہ اور پشاور کی گلیوں میں گھسیٹوں گا. اب آپ دیکھیں کیا گھسیٹا, وہ بالکل باتیں وہ ہمارے سامنے ہیں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں,
مطلب وہ بھی سرپرائز رکھے ہوئے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ زون میں تو آنا ہی نہیں ہے, تو یہ حکومت اتنی پریشان کیوں ہے؟ ہم نے تو باقاعدہ قانون کے جو ہمیں بتائے گا دائرہ کار اسی میں رہیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آئیں, میں تو ان کے ساتھ وہ کروں گا جو یہ یاد رکھیں گے, میرے ٹائے چڑھ جائیں. ہم منتظر ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. یہ طاقت کے زوم میں, اقتدار کے زوم میں, اختیار کے زوم میں یہ یہی کر سکتے ہیں. یہ وعدہ کر کے آئے تھے اس قوم کو مہنگائی ختم کرنے کے لیے. صحیح. انہوں نے لانگ مارچز کیے تھے اس قوم کو مہنگائی سے نجات دینے کے لیے. آج کوئی وزیر سیر سپاٹا بنا ہوا ہے اور کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے پاکستان کے وسائل پر. یہ دنیا کی پہلی حکومت ہے عصر حاضر میں. مجھے ایک منٹ دیجیے گا, جدید دور میں یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ میں آئی ہے اور جنہوں نے اپنے خلاف قائم مقدمات کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی لاز کو چینج کیا. یہ اتنا بڑا مذاق ہے آج پاکستان کے حکمرانوں پہ اگر دنیا میں کرپشن کے حوالے سے, ایک منٹ, جہاں کرپشن کے حوالے سے دنیا میں بہت ساری ورکنگ ہو رہی ہے, ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, تو اس میں پاکستان کے سابق پرائم منسٹرز کی تصویریں لگتی ہیں. یہ اس قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے. ہم اگر سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں, ہم اگر سٹرگل کر رہے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ ملک ان 3 4 5 خاندانوں کا غلام نہیں ہے. ہمیں یہ غلامی منظور نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب, عمران خان صاحب بھی, اور شیخ رشید کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم تو بالکل قانونی دائرے کے اندر رہتے بھی اپنا احتجاج کریں گے اسلام آباد میں یا جب بھی وہ آئیں گے یہاں پہ, اور ریڈ زون میں تو آنا ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے تو ریڈ زون بھی مطلب اب بہت ایکسپینڈ کر دیا ہے. اور فواد چوہدری صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے, وہ ذرا سن لیں تو اس پر بتا دیں کہ پنجاب اور کی اسمبلیاں کس طرح تحلیل ہوں گی. پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی. یہ ایک فریم ورک کے تحت تحلیل ہوں گی اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے ہو. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ بات چیت سے ہو. جی اختیار ولی خان صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بزرگ فرما رہے تھے قریشی صاحب, میں ان کو بتاؤں کہ یہ کون سی رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. جو کیا ان کے خلاف سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا, کیا وہ رول آف لا نہیں تھا؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا؟ کیا جو ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں گزشتہ 8 سالوں سے کیس چل رہا تھا, کیا وہ رول آف لا نہیں تھا؟ جب آپ اس سے چوری چھپے چھپ رہے تھے, آپ تاریخوں پہ تاریخیں لیے جا رہے تھے, وہ رول آف لا نہیں تھا؟ یہ کون سا رول آف لا ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گھڑی اٹھاؤ, گلدان اٹھاؤ, منرل واٹر کی بوتلیں تک اٹھا کے لے جاؤ, ہیلی کاپٹر کا استعمال اس طرح کرو جس طرح رکشے کا کرتے ہو؟ یہ کون سا رول آف لا تھا؟ اور کوئی بندے کی زبان ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, جو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں نے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا ہی نہیں ہے, ادھر تو میں نے پبلک لائبریری بنانی ہے, کوئی پتہ نہیں پارک بنانا ہے, اور وہاں سے یہ ہلتا نہیں تھا. یہ کہتا ہوتا تھا کہ میں بلڈوزر چلاؤں گا گورنر ہاؤسز پر. کوئی کسی پہ آپ نے بلڈوزر چلا کے دکھایا؟ آپ تو بولتے تھے کہ نواز شریف بہت بڑا پروٹوکول لیتا ہے, میں پروٹوکول نہیں لوں گا. آپ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح میں سائیکل پہ بیٹھ کے میں جاؤں گا اسمبلی. آپ کا تو پیر نہیں لگتا زمین پہ. آپ تو 4 سال ہیلی کاپٹر سے آپ نیچے نہیں اترے ہیں. 450 کروڑ روپے آپ نے اس پہ اڑا کے رکھ دیے. ہیلی کاپٹر کا یہ آپ کا خرچہ ہے. اور یہ جو رنگ روڈ کا سکینڈل ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بڑے پارسا لوگ ہیں؟ پنڈی میں آپ نے 25 ارب روپے بنائے ہیں, آپ دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ یہ چور ہے وہ چور ہے. معلم جبا کا سکینڈل آپ بھول گئے ہیں, بلین ڈری کا سکینڈل بھول گئے. 1 ارب درخت میں 25% درخت آپ کے موجود نہیں ہیں. آپ معلم جبے کو بھول گئے ہو. آپ یہ بی آر ٹی کے سکینڈل کو بھول گئے ہو جو 25 ارب میں بننا تھا اور اس پہ 120 ارب روپے چلائیں نا, کیسز شروع کریں. چلا رہے ہیں. آپ کو جلدی کیوں ہے؟ آپ بھی میرے خیال میں ان سے بہت تانگ ہیں. آپ بھی ان کو بہت جلدی میرے خیال میں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تو ایک آدھ کیس بنا ہے اور ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. او بھائی تھوڑے مرد بنو, مرد کے بچے بنو, ذرا تھوڑا سا مجھے بولنے تو دینا. ضمیر بھائی آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ سر میں یہ اب سوال جو تھا اس کا بھی جواب دے دینا. جو فواد چوہدری صاحب نے بات کی اس کا بھی جواب دے دیں. میں آ رہا ہوں, اسی پہ بھی آ رہا ہوں سر, لیکن ابھی آپ تھوڑا سا برداشت کریں نا. نہیں سر, میں بالکل آئی ایم آل ایئر سر. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ضمیر صاحب یہ دوسروں کو تو مرچی بلاک میں بند کر کے رکھتے ہیں. آپ نے رانا ثناء اللہ کو, خواجہ سعد رفیق کو, خواجہ آصف کو, سلمان رفیق کو, ان ساروں پہ آپ نے کون سے کیس بنائے تھے؟ کوئی یاد ہے؟ شرم آتی ہے آپ کو, اور آنی بھی چاہیے. ایف این ڈرین اور آپ نے ہیروئن کے کیسز بنائے تھے. کیا وہ سمگلر تھا؟ وہ جان اللہ کو دینی تھی. وہ بندہ کدھر ہے؟ وہ جو اس کے پاس ویڈیوز تھی, جو اس کے پاس وہ
सबूत थे वो कहाँ गई? अब बात करते हैं असम्बलियों की। ये इमरान खान एक बुज़दिल शख्स है और चोर कभी भी वो मर्द नहीं होता, जमा मर्द नहीं होता, वरना ये बहुत पहले इलेक्शन करा देता। हम इलेक्शन का मुतालिबा इससे बहुत पहले 4 साल पहले हमने इनसे मुतालिबा किया था कि इलेक्शन कराओ। ये इलेक्शन जो था ये एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन था, ये गलत इलेक्शन था, ये पब्लिक का मैंडेट आपने चुराया है। अगर ये अब भी सीरियस हैं इमरान खान के, मैं सीधी बात आपको बता रहा हूं, कोई लगी लिपटी मैंने करनी नहीं है। मैं पठान हूं, पख्तून हूं, और इनको मैं बता दूं कि मैं ज़िमनी इलेक्शन जीत के आया हूं। जब विफाक में और सूबे में आपकी हुकूमत थी, मैं आपके बड़े बड़े बुतों को शिकस्त दे के असेंबली में पहुंचा हूं। तो याद रखें, अगर आप असेंबली तोड़ना चाहें तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप तोड़ें। लेकिन साथ ही बता दूं कि इंशाल्लाह वहां पे गवर्नर रूल लगेगा, कोई अर्ली इलेक्शन नहीं होने वाला। इलेक्शन होगा अक्टूबर 2022 में, अभी डिलिमिटेशन का टाइम है, नई हल्का बंदियां होगी, सेंसस होगा, 2023 में इलेक्शन होगा और अक्टूबर में होगा, इससे पहले कोई नहीं होने वाला। और जिस असेंबली का खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त भत्ताखोरों की हुकूमत है, गुज़श्ता 9 साल से इमरान खान हर महीना महमूद खान के पास भत्ता लेने आते हैं। ये इनका नान नफका वहां से चल रहा है, रोटी वहां से खाते हैं, किचन इनका वहां से चल रहा है, हेलीकॉप्टर वहां का यूज कर रहे हैं। ये कहां से इलेक्शन की बात करेंगे? ये कौन सी असेंबली तोड़ेंगे? इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर है तो मैं इनको चैलेंज देता हूं, तोड़ के दिखा दे। सही, इनमें हिम्मत नहीं। पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, अंदर की खबर दें, मामला चल रहे हैं ये असेंबलियां तहलील करने के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा आरिफ अलवी कर रहे हैं, अंदर चल क्या रहा है? ये स्लो क्यों है इतने? कोई टाइम गेन कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए या कोई बात हो रही जा रही है? इतला तो ये भी आ रही है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग कर लिया है, ना इनके साथ है ना आपके साथ है। पहले तो खान साहब को बसत एहतराम आप पानी पेश करें अगर आपके करीब हैं। अगर घर बैठे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने लगता है कोई बहुत हॉरर फिल्म देखी है, आज बड़े गुस्से में है। मैं गुस्से की बात नहीं करूंगा, मैं प्यार वाली बात करूंगा। हमने बहुत सारे लोगों को इसी तरह से तकब्बुर के बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते सुना, ये मुंह और मसूर की दाल, हम इमरान खान को शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे। फिर वही लोग थे। और एक इनसे और रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इन्होंने राना सनाउल्लाह के केस का हवाला किया जी, शरीफ आदमी पे हेरोइन डाल दी गई। आज वो शरीफ आदमी इत्तफाक से शोबिया किस्मत इस मुल्क के आम आदमी की बदनसीबी इस मुल्क के वजीर दाखिला है। मैं सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ कि राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ किए जाने वाले केस को जरा प्रोब करने की जरूरत कर ले। मैं मान जाऊंगा, सलूट पेश करूंगा। और अगर उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस केस को अंदर की खबर दे दें जरा, चलें, वो क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैंने आपको बताया था 2-2 मिनट है। अंदर की देखिए, आपने खान साहब को तो पूरा प्रोग्राम दे दिया, बड़ी जल्दी मुतासिर हो गए। नहीं, आप ये देखिए ना, मुझे वो कहते हैं कि मैं आपसे मुतासिर हूं, आप मुझे कह रहे हैं वक्त कम है। मैं चाह रहा हूं कि सवाल का जवाब मिल जाए जरा। मैं खान साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, चूंकि मेरी पार्टी के लीडर भी इमरान खान है। मैं तो खानों का वैसे ही बड़ा एहतराम करता हूं, खान गुस्से में हो, खान नरमी में हो, मैं उनके लिए एहतराम के जज्बात रखता हूं। अंदर की खबर ये है कि टीवी स्क्रीन पर पीडीएम की जितनी लीडरशिप आज खौफजदा होकर चीख रही है, चिंगाड़ रही है, शोर मचा रही है, वहां से पता चल रहा है कि इनकी सियासत की शाम हो रही है, और दायमी शाम। आपकी बार रिकवरी नहीं होगी। मेरे पास बिल्कुल, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। इख्तियार वली खान साहब, सर आ जाएं, आके सुकून करके चले जाएं, क्यों तसादुम की तरफ क्यों जाना है? किससे बात करें जमीर साहब? इख्तियार वली खान साहब, आपसे बात कर रहा हूं जी। मैं जमीर साहब, मैंने कहा किससे बात करें? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। किससे बात करें? उससे बात करें जो आईन पाकिस्तान को नहीं मानता, उससे बात करें जो दस्तूर को नहीं मानता, जो कानून को नहीं मानता, जो सब चीजों को अपने पैरों तले रोनता है। नेवर, इनके साथ कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग पाकिस्तानी फौज को बदनाम कर रहे हैं, आज इनके रवैये से पूरा इंडिया का मीडिया जो है वो ढोलक लेके पीट रहा है कि जब इमरान खान अगर 1-2 साल और रहता तो हमें ना फौज पालने की जरूरत है और ना इंडिया को इन पे चढ़ाई के पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत है। इमरान खान ने वो काम करके दिखा दिए जो कोई फौज नहीं कर सकती थी। इसने पाकिस्तान की बुनियादी असास को नुकसान पहुंचाया, इसने इस मुल्क की नौजवान नस्ल को बर्बाद किया, इसने मुल्क की अदलिया को बदनाम कर दिया। साकिब निसार जैसे जजों को लेकर इसने पाकिस्तानी अदलिया का मजाक उड़ा दिया है।
इख्तियार अली खान साहब, आखिरी बात, कोई परेशानी है इतना जम्मे गफीर देख के कि दुनिया इतनी आ रही है, कोई परेशानी है? क्योंकि लग ये तासुर ये आ रहा है कि शायद कोई पैनिक सिचुएशन है। से पता नहीं चल रहा आपको कितनी परेशानी है। सर एक मिनट जी, इनसे ये जितना इनके पास क्राउड है, इससे तो बड़ा जलसा मैं इधर अकेले में 2 दिन के नोटिस पे कर लेता हूँ। आपने मेरे जलसे अगर नहीं देखे तो सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट आप फॉलो कर ले। ये क्या क्राउड है, ये क्या जलसा, इससे हुकूमतें नहीं करती। पॉइंट आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब और नदीम कुरैशी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।